تھا اور یمن میں رہنے کی وجہ سے اس کو عامر یمنی کہا جاتا. اور اولاد کا دکھ بڑا خطرناک ہوتا ہے. انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا. خود بیمار پڑے تو وہ خوش رہ سکتا ہے لیکن اولاد کو دیکھ کر انسان خوش نہیں رہ سکتا. یہی حالات تھے. عامر یمنی کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو لنگڑی لولی اور معذور سی تھی, اور چونکہ تاریکی تھی, کفر کی اندھیرا تھا, شرک تھا, بالکل حالات عجیب سے عجیب تر تھے. تو عامر یمنی کا ایک پتھر کا بنا ہوا بت تھا, اس کا اپنا خدا تھا جس کو اس نے بنا رکھا تھا. تو وہ روزانہ عامر اس بت کو سامنے رکھتا اور اپنی بچی کو سامنے بٹھاتا اور بٹھا کر کے کہتا کہ میں برسوں سے تیری عبادت کرتا ہوں, تو میرا خدا ہے, میری بچی کو اچھا کر دے, میری بچی کو اچھا کر دے. ظاہر سی بات ہے پتھر بولا نہیں کرتے, مٹی سے آواز نہیں آیا کرتی. جو لوگ خود اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے وہ انسان کی حاجت روائی کیا کر سکتے, وہ انسان کی تکالیف کو کیا دور کر سکتے ہیں. جو خود سامنے رکھے ہوئے پھلوں پر کھانے کا اختیار نہیں رکھتے وہ اوروں کو کیا کھلا سکتے ہیں. یہ تو میرا اللہ ہے جو کھاتا نہیں ہے مگر اپنے بندوں کو کھلاتا ہے. وہ میرا اللہ ہے جو بکری جانوروں کے تھن میں گوبر اور خون کے بیچ کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے. دودھ جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے, مگر اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں, بیچ میں رکھتے ہیں, گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں, نہ اس میں گوبر کا رنگ آتا ہے نہ خون کی لذت آتی ہے. اللہ اکبر. اس کی خوشبو بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں, اس کی لذت بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں. وہ کون ہے جو دونوں کے بیچ سے تمہیں دودھ عطا فرماتا ہے, اسی کو رب محمد وحدہ لا شریک کہتے ہیں. بہرحال تو وہ روز روز کہتا لیکن کام اس کا نہ بننا تھا نہ بنتا. آپ سے بھی کہتا ہوں امید اللہ سے لا, اپنے اللہ سے امید وابستہ کرو, مضبوط بنو, اللہ پر یقین پختہ کرو. اللہ والے اولیاء اللہ ہمارے یقین کو اللہ پر پختہ کرنے کے لیے آئے تھے, توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. آج کل تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے تو مشرکین کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے, جادوگروں کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جادوگر, جو لوگ مشرکین, وہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے پاس جو جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر وہ اسی حالت میں مرے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرا, جہالت کی موت مرا. ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جہاں قرآن کی آیتوں سے اور بزرگان دین کے وظائف سے جہاں علاج کرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت طریقہ ہے. لیکن مشرکین کے پاس تک پہنچ جانا اسلام اس کی اجازت نہیں, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنی امان میں رکھے. ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ کے بندوں سب کچھ دنیا نہیں ہے, اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی طاقت وہ طاقت ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرتا ہے. اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط رکھو. لوگ کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں, میں نے کہا رستہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن نیت بدلنے سے انجام بدلتا ہے, نیت بدلنے سے منزل بدلتی ہے, نیت بدلنے سے نتیجہ بدلتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا دریا میں رستہ تھا کہ نہیں تھا, اسی دریا پر حضرت موسیٰ بھی چل رہے ہیں, اسی دریا پہ فرعون بھی چل رہا ہے. بولو موسیٰ کہاں پہنچے, فرعون کہاں پہنچا؟ تو آپ بتائیں گے حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے, فرعون ڈوب گیا. ہم کہتے ہیں رستہ ایک ہی ہے, پھر نتیجہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بس بات اتنی ہے, موسیٰ کو اللہ پہ یقین تھا اس لیے منزل کی طرف پہنچ گئے, اور فرعون کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا, خدا نے اس کو غرق فرمایا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ پہ یقین رکھو. اللہ کی شان بڑی شان ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. تو بت کے سامنے بات روز کرتا 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 کوئی سنی نہیں گئی. اللہ کرے یہ سمجھ دنیا میں لوگوں کو آ جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی سے باتیں نہ کریں.
بلکہ میں کہتا ہوں کہ مٹی اور پتھر تو نبی نے ہاتھ میں لے کے ان کو کلمہ پڑھوا دیا اور لوگوں کو بتا دیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بولتے، یہ میرے ہاتھ میں سبحان اللہ، اور یہ اپنی مرضی کی نہیں بولے گی، یہ بھی بولے گی تو میرے اللہ کی وحدانیت بیان ہے۔ ہاں، اس لیے توحید کا اجالا اللہ کرے لوگوں تک پہنچے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چھت پہ چڑھا اور چڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ بت اپنے کام کا نہیں ہے، یہ صرف اس کو عبادت کرتے کرتے وقت تو گزر رہا ہے، یہ اپنا کام بناتا نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ پیر صاحب شادی کی دعوت میں نہیں آتے، آدمی بیعت توڑ دیتا ہے، اس کا تو اتنا سارا معاملہ ہوا تو اس نے چھوڑنا ہی تھا، معاملات ہی تھے۔ حالات ہم دیکھتے ہیں شیخ صاحب، کئی لوگ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ مرید کر لیں، میں نے کہا آپ تو فلاں کے تھے، تو کہا نہیں وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، میرا بیٹا بیمار تھا دیکھنے نہیں آئے، تو میں نے کہا جہاں پہلی بات تو بیعت کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اور جگہ سے توڑ کر آئے تب تو اور نہیں کرتے۔ ایک بار یاد رکھنا، صرف شادی کی دعوت پر پیر کو نہیں آنے پہ پیر کو چھوڑ دینے والا مرید نہیں ہو سکتا، وہ مریض ہو سکتا۔ بھائیو، پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر تو وہ چیز ہے ایک بار دامن پکڑ لیا اور اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو پھر اس پر آنکھ بند کر لی جائے، کیونکہ خدا کے دوست کا دامن ملا تو خدا تک آپ جلدی پہنچو گے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے حالات ایسے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات، تو بہرحال اس نے فیصلہ کیا میں نے چھوڑ دینا اس کو، اور بیوی سے ڈسکس ہو رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر، چھوڑ دینا اس کو، چھوڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، آدمی جب کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی رہنمائی خود کرتی ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک نور چمکا، رات بھر ڈسکس چلی میاں بیوی کی، اور ایک نور چمکا، صبح صادق کے وقت نور چمکا، اور اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں ملک شام نظر آنے لگا، اس نور کی روشنی میں، اور بہت کچھ نظر آنے لگا۔ میاں بیوی بیٹھے، اس نور کا چمکنا تھا کہ خدا نے ان کے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے، انہوں نے جنگل کے درندوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، سید العالمین آ گیا ہے، دنیا میں گونج ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ غرض کے بہت کچھ لکھا لکھنے والوں نے اس پر، نور چمکا، اس نور کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس کے بعد وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے حیران ہونے والوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا آخری نبی جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ دنیا میں تشریف لے آیا، یہ اسی کا نور ہے، اس کے انوار کی برکتیں ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کی رانائیاں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں تو کفر کی تاریکی ختم ہوگی، بتوں کی حکومت ختم ہوگی، طاغوت ختم ہوگا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، جبر ختم ہوگا، اور کمزوروں پہ جو تکلیفیں ڈالی جاتی وہ سب ختم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ غرض کے بہت کچھ سنایا گیا، ابھی وہ یہ سب